السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ کل کا جو لیسن تھا آپ کو سارا سمجھ میں آ گیا تھا؟ گھر جا کے دوبارہ ایک بار ریڈ کیا تھا اسے یا نہیں کر سکے اس کو؟ آپ سب نے لازمی، اگر میں آپ کو ٹاسک اسائن کروں کہ آپ نے گھر جا کے اس کو ریڈ کرنا ہے تو آپ نے لازمی پڑھنا ہے اسے، جا کے ٹائم نکالنا ہے، ایک ٹائم فکس کر لیں اپنے اسکیجول میں۔ وہی کی دو اقسام کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ کل ہم نے پڑھا تھا جی، پہلے اپنا نام بتائیں۔ کیا نام ہے؟ مسفرہ، بتائیں۔ لیکن یہ تو اس کا اصل نام نہیں ہے، یہ تو اس کی وضاحت میں آ جاتا ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ شاباش۔ وحی جلی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب ڈیفائن کریں اس کو۔ ہاں جی، ہاں، یعنی مطلوع اور غیر مطلوع۔ عصر حاضر کے بہت بڑے محدث جنہوں نے کتب ستہ کی کتابوں پہ حکم لگا دیا، ان کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، شیخ البانی رحمہ اللہ۔ شاباش۔ بک کا پیج نمبر 29 اوپن کر لیجئے۔ اسلام ایک نظر میں، اس میں آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں دی گئی ہیں، اور اس کے بالکل سینٹر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بالکل۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو عقیدہ توحید ہے وہ سب سے اہم اور بنیادی ہے۔ اس میں کلمہ توحید جو ہے اس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صحیح؟ اس کے اوپر، کلمہ توحید کے اوپر کافی سارے آپ کو اعمال نظر آ رہے ہیں سرکلز کی صورت میں، کچھ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اخلاقیات سے، کچھ معاشرت سے، کچھ معاملات سے، اور اوپر اسلامی ریاست ہے۔ تو سب سے سینٹر میں عقیدہ توحید ہے، تو کلمہ توحید اس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے یہ ہمیں بالکل درمیان میں نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ درست ہوگا تو اوپر والے جتنے کام ہیں، عبادات، اخلاقیات، معاملات، وہ سب بھی درست ہوں گے، اور اگر عقیدہ توحید میں بگاڑ ہوگا تو باقی ساری چیزیں بھی کیا ہیں؟ بگڑ جائیں گی، ان میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر یہ کلمہ دل میں راسخ ہو جائے تو یہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی محبت اور حقیقی اطاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ کلمہ صرف زبانی نہیں بلکہ دلی محبت، کامل اطاعت اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر عمل کرنے سے ہی اس کی حقیقی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے دل میں شعوری طور پہ یہ کلمہ راسخ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دین کا کام پھر بہت شوق سے کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، تو اسی محبت کی وجہ سے اس کا پھر عمل بہت بہتر اور اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے پھر اوپر والے سارے جو اعمال ہیں، وہ چاہے عبادات ہوں، اس کی اخلاقیات ہوں یا معاشرت ہوں، وہ سب بھی بہتر ہو جاتی ہیں۔ اب اوپر دیکھیے، عبادات میں آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی جی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کون سے ارکان ہیں؟ جی بالکل، اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ سب ان پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ پیچھے صحیح بخاری کے ابواب دیکھیں
اس میں بھی آپ کو یہی ترتیب نظر آ رہی ہے. ایک نظر پچھلے صفحے پہ موجود ابواب پہ ڈالیں. پہلا جو ہے وہ ایمان سے تعلق رکھتا تھا، تو ایمان کا تعلق کلمہ توحید سے ہے نا، تو سب سے اوپر وہ آ گیا. پھر اس کے بعد طہارت ہے، اور نماز کے لیے طہارت فرض ہے، اس لیے نماز سے پہلے طہارت کا ذکر ہوا. پھر اس کے بعد نماز آ گئی. تو اس سرکل میں بھی دیکھیں عقیدہ توحید کے بعد عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اب ابواب میں دیکھیں نماز کے بعد کون کون سے ابواب ہیں. جی پڑھیں، کون کون سے ابواب ہیں؟ زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. تو ایک طرح سے یہ جو سرکل بنا ہوا ہے نا، امام بخاری نے بھی جو اپنی کتاب صحیح بخاری میں ترتیب رکھی ہے ابواب کی، وہ اسی لحاظ سے رکھی ہے. عبادات کے بعد اخلاقیات آ جاتی ہیں. اخلاقیات میں سچ ہے، خوش کلامی ہے، نرمی ہے. حلم اور بردباری کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے حلم کے بارے میں؟ یہ کیا کوالٹی ہے؟ جی بتائیں، حلم کیا ہوتا ہے؟ شاباش، اسی کو حلم کہا جاتا ہے کہ غصے اور جذبات پر قابو پانا. اور بردباری کا مطلب ہوتا ہے مشکلات اور مصائب میں ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا. کہ جو شخص آپ سے برا سلوک کرے، آپ پہ ظلم ڈھائے، اور آپ بدلے کی قدرت اور طاقت کے باوجود کیا کریں؟ اسے معاف کر کے درگزر سے کام لیں، تو یہ حلم ہے. اور اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والحیا. کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. ایک ان میں سے حلم ہے، بردباری، اور دوسری حیا ہے. تو یہ کوالٹی اللہ کو بھی بہت پسند ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے کہ غصے کو قابو میں رکھنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا. اور جس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی نا، وہ گناہوں سے بھی بچے گا، کیونکہ اس کو اپنے نفس کے اوپر کیا ہے، ایک دسترس حاصل ہو جائے گی، ایک قوت حاصل ہو جائے گی. اور یہی قوت درکار ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. پھر اس کے بعد بتائیں کہ توکل اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ کامل یقین. اور تقویٰ؟ بالکل. توکل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر دل سے مکمل بھروسہ اور اعتماد کرنا. دل سے بھروسہ اور اعتماد کرنا. ہمارے جتنے بھی معاملات ہوں ان میں ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. ہم ظاہری اسباب تو اختیار کریں، لیکن ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کس کی ذات پہ ہو؟ کہ اللہ کی ذات پہ ہو، کہ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے. اور اگر وہ کام ہماری مرضی اور کے مطابق نہ ہو، پھر بھی ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو کہ اس میں بھی ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر کا پہلو ہوگا کہ یہ کام اس طرح سے نہیں ہوا. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. تو اس لیے اگر کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے جسے ہم پسند نہ کریں، تو اس کو بھی خوش دلی سے فیس کریں اور قبول کریں کہ اس میں بھی میرے رب کی طرف سے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے. اور توکل کے بعد تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا اور گناہوں سے بچنا. تقویٰ اللہ کا ایسا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، نیکیوں کے راستے پہ جما دیتا ہے اور چلا دیتا ہے. یہ صرف تقویٰ کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی یہ صفات اور کوالٹیز پیدا ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہیں عمل کرنے کے لیے. اگر دل تقویٰ سے خالی ہوگا، خوف خدا سے، اللہ کی محبت سے، تو پھر کیا ہے، ہمارے لیے اعمال کرنا دشوار ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے. اس کے بعد معاشرت آ جاتی ہے. اس میں بھی دیکھیں کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، مہر، حقوق زوجین، والدین، ذوی القربہ، پڑوسی. اس میں اگر دیکھا جائے تو حقوق بیان ہو رہے ہیں. محلہ، شہر، ملک، حتیٰ کہ جانور بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی کیا ہے، اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد ماحولیات آ جاتی ہیں. اور ماحولیات کا مطلب ہوتا ہے جانداروں اور ان کے قدرتی ماحول کے درمیان ہونے والے تعلقات کا مطالعہ. اور یہ ایک وسیع اصطلاح ہے جو جانداروں جیسے انسان، پودے اور جو جانور ہیں ان کے گرد و پیش کے ماحول، ہوا، پانی، مٹی
کے درمیان ہونے والی وابستگیوں کو یہ اسٹڈی کرتا ہے، ماحولیات. اسی کو انگلش میں ایکو سسٹم بھی کہا جاتا ہے. پھر اس سے اوپر آ جاتے ہیں معاملات. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ ہمارا دین کتنا وسیع ہے. اس میں ہمیں معاملات اور معاشرت سے متعلق بھی احادیث ملتی ہیں، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے. تو معاملات میں اب تجارت آ جاتی ہے. تجارت کے معاملے میں بھی بہت سی ہمیں احادیث ملتی ہیں تجارت کے معاملے میں. پھر شراکت ہے، مزاربت ہے. مزاربت کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا مال اس شرط پر دینا کہ نفع میں تو باہمی سمجھوتے کے مطابق دونوں شریک ہوں گے اور نقصان جو ہے وہ صاحب مال برداشت کرے گا. اس کو کہا جاتا ہے مزاربت. پھر رہن، ہبہ، وصیت، وراثت، قرض، امانت، عاریت. عاریت سے مراد ہے کہ کسی مباح چیز کا نفع حاصل کرنا اور پھر اصل چیز مالک کو واپس کر دینا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے گھوڑا عاریتاً لیا تھا اور پھر بعد میں ان کو واپس کر دیا تھا. پھر اس کے بعد اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست میں جہاد، فوج، دفاع، خارجی امور، خزانہ، امن و امان، پولیس، عدالتیں، ایتائے زکوٰۃ، اقامت صلاۃ، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، یہ سارے آ جاتے ہیں. اور اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ نیچے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے متعلق جو احادیث ہیں ان سب پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا، جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ 2 طرح کے گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ جو ہے صرف کچھ احادیث کو لے لیتا ہے اور باقیوں کو ترک کر دیتا ہے، جو پسند کی ہوتی ہیں انہیں لے لیتا ہے. تو یہ جو ہے راستہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایسے انسان کا دین کامل نہیں ہے. پیج نمبر 30 پہ اسلام ایک نظر میں دوبارہ سے دیا گیا ہے. اس کو آپ خود سے پڑھیں گے. انفرادی سنتیں، ایک ہوتی ہیں انفرادی سنتیں اور ایک ہوتی ہیں اجتماعی سنتیں. انفرادی سنتیں جن کا تعلق فرد کے ساتھ ہوتا ہے، ہم میں سے ہر فرد کے ساتھ الگ الگ، جنہیں ہر کوئی اپنے طور پہ سر انجام دے سکتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو. جیسے انفرادی سنتوں میں سب سے پہلی ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے. اب یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے پتہ چلا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے. کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس کے نیچے اس کا ریفرنس دیا گیا ہے، آپ نے اس پہ بھی غور کرنا ہے. صحیح مسلم کتاب الاشربہ باب 13 اور حدیث نمبر 5387 لکھی ہوئی ہے. آپ کی بکس میں بھی یہی ہے. کل جو میں نے آپ کو گروپ میں ویڈیو سینڈ کی تھی آپ نے دیکھی تھی؟ کس کس نے دیکھی تھی؟ اس میں اپنے موبائل میں وہ دونوں ایپس کرنے کا طریقہ تھا، اسلام 360 اور مکتبہ شاملہ، اور اس کو استعمال کرنے کا. اگر آپ وہ سیکھ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ یہ جو ریفرنس نیچے دیے ہوئے ہوں گے آپ خود سے ان ایپس میں اوپن کر سکیں گے اور گھر جا کے ایک حدیث کو کھولنے کی پریکٹس بھی کیا کریں. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری بک میں جو نمبر دیا ہوا ہوتا ہے نا، تو جب ہم کوئی بھی اپلیکیشن کھولتے ہیں ہمیں وہاں پہ مطلوبہ نمبر پہ وہ حدیث نہیں ملتی. جیسے یہ 5387 ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے صحیح مسلم میں تو یہ آپ کو 5269 نمبر پہ نظر آئے گی، لیکن باب یہی ہے. تو پھر اس کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس اپلیکیشن کے اوپر باب کھول لیں اور یہ یہاں پہ جو نمبر دیا ہوا ہے اگر اس نمبر پہ ہمیں حدیث نہیں ملتی تو ہم تھوڑا پیچھے سے 15-20 احادیث پیچھے سے دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں ہماری مطلوبہ حدیث مل جائے گی. پھر سنت سے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت معلوم ہوتی ہے. لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقہ من غلول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، نہ حرام مال سے تجارت. یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب 2 کی حدیث نمبر 557 ہے. جبکہ جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو یہ آپ کو 535 نمبر پہ نظر آئے گی اسلام 360 ایپ میں. اور آپ سب نے جن جن کے پاس بھی یہ سہولت ہے تو آپ نے کھولنے کی پریکٹس کرنی ہے کہ احادیث کو ہم کس طرح سے کھول کے چیک کر سکتے ہیں ان کی کتابوں میں. اور یہ جتنی احادیث یہاں پہ دی گئی ہیں یہ کتب ستہ کی احادیث ہیں. پھر اگلی انفرادی سنت ہے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے.
اب یہ بھی ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الجمعہ باب 8 اور حدیث نمبر 895، لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک ما کلی صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر گراں محسوس نہ کرتا تو ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، فرضی حکم دے دیتا۔ لیکن جو مسواک کرنے کا حکم ہے وہ فرضی حکم نہیں ہے۔ مسواک کرنا کیا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بہت فضیلت کا سبب ہے، اجر کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے۔ جتنی بھی سنتیں ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا وعدہ ہے۔ کل ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس میں کیا تھا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کیا ہے؟ اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، سنت پہ عمل کرنے کا یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ریوارڈ ہے دنیا میں۔ تو اس لیے ہمیں سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا یہ واجب تو نہیں ہے، اگر ہم نہیں بھی کریں گے، اگر ہم عصر کی 4 سنتیں چھوڑ دیں گے تو کون سا اس میں گناہ والی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اس میں فضیلت کتنی ہے، کہ جو عصر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اس کی زندگی میں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، تو اس رحمت کو پانے کے لیے ہمیں اس سنت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہر سنت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اور مسواک کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں جی بالکل، ہاں جی بالکل بالکل۔ اس کے اندر کچھ اس طرح کا مادہ موجود ہوتا ہے جو بیکٹیریاز کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور یہ کوالٹی ٹوتھ پیسٹ میں بھی نہیں پائی جاتی، اس سے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ پھر اس سے اگلی جو سنت ہے وہ پریشانی میں نفل نماز پڑھنا سنت ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1321 ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے۔ ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے، مشکلات اس سے دور ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں، ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پہ ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلے سارے جہان کو بتا کے اس کے بعد ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ جب سارے جو سہارے ہیں ان سے بے نیاز ہو کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ صحابہ کرام ان کا کیا طرز عمل تھا؟ ان کا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا نا، تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور اس کے بعد وہ جاتے تھے اس جوتی کو صحیح کروانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی ایک دن میں کئی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، تو کیا کریں؟ ہم فوراً سے اللہ کو پکاریں اور دعا کریں، اور اگر وہ زیادہ مشکل ہے کام تو اس کے لیے ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ پھر اگلی سنت ہے عید کے دن مختلف راستے اختیار کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 994 نمبر پہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے اور جاتے ہوئے مختلف راستے اختیار کرتے۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ یہ سنن النسائی کی حدیث نمبر 2376 ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر کھانے کے آداب بھی ہمیں انفرادی سنتوں کے مطابق احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 5378 کہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہم لوگ اسی طرح سے کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھانے کی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے، اسی لیے پھر ہم اپنے جسموں میں بہت کمزوری محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے دن کا ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ کھانوں کے اہتمام میں ہی گزرتا ہے۔ ہم ہر کھانا وقت پہ کھاتے ہیں، ناشتہ وقت پہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، بلکہ اس کے علاوہ شام کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے جسموں میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس میں سے بہت سا حصہ لے جاتا ہے۔ پھر ہمیں دیگر احادیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ مل کر کھانے میں برکت ہے،
اور ہم الگ الگ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہو جاتا تھا. اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی راہگیر کو لے آتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. کس وجہ سے؟ اس کھانے کی برکت حاصل کرنے کے لیے. جبکہ بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو شامل کرنے سے کھانا کم ہو جائے گا، لیکن کسی کو شامل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتار دیتے ہیں. اور وہ برکت کیا ہے؟ اس میں قوت آ جاتی ہے. اس کھانے میں وہ ہمیں کافی ہو جاتا ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے، انرجی دیتا ہے. پھر ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. میٹھی اشیاء اور شہد کھانا سنت ہے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ یہاں پہ جو احادیث آ رہی ہیں وہ کون سی کتابوں کی ہے؟ صحیح بخاری کی. اور بالکل، کیونکہ یہ جو دو کتابیں ہیں ان میں تمام احادیث بالکل صحیح ہیں. ان کی کسی بھی حدیث پہ حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اگر آپ کوئی بھی اپلیکیشن کھول کے دیکھیں گے نا تو ان دو کتابوں کی احادیث پہ حکم نہیں لگے ہوئے ہوں گے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کتابوں کی تمام احادیث درست ہیں، اسی لیے آپ کو یہاں پہ زیادہ انہی دونوں کی نظر آ رہی ہیں. میٹھی اشیاء اور شہد کھانا سنت ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے. میٹھی چیزوں سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں چینی سے، آرٹیفیشل شوگر سے بھرپور جو بیکریز میں ملتی ہوتی ہیں، وہ نہیں. وہ تو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں میٹھی اشیاء، بلکہ ان سے گریز کرنا چاہیے. یہاں میٹھی اشیاء سے مراد قدرتی جو چیزیں ہیں جن میں میٹھا ہوتا ہے وہ مراد ہیں. جیسے شہد ہو گیا، شہد کے اندر قدرتی طور پہ مٹھاس ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں. کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھی، تو ایسی چیزوں کی ہمیں عادت بنانی ہے، ورنہ یہ جو آرٹیفیشل شوگر ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. آج جو بیماریاں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں نا، اس کے پیچھے ایک یہ وجہ بھی ہے، ان چیزوں کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. اور یہ جو شوگر ہے یہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو بھی بہت نقصان دیتی ہے. حافظہ کمزور ہوتا ہے جو بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں. یہ چینی والی بیکری آئٹمز یا گھر میں ہر چیز میں چینی ڈال کے کھانا پسند کرتے ہیں، تو اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. پھر 3 سانسوں میں پینا سنت ہے. پینے کے آداب، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 5406، لیکن اگر آپ اس کو تلاش کرنے لگیں گے تو یہ آپ کو تقریباً 5286 نمبر حدیث ملے گی. تو آپ میں سے جن کے پاس موبائل کی سہولت موجود ہے، ضرور آپ چاہے ایک حدیث کھول کے دیکھیں، صرف طریقہ کار جان لیں، تاکہ اگر ہمارے پاس کوئی حدیث آئے تو ہم اس کو اصل مصادر میں جا کے کھول کے چیک کر سکیں اور اس کا حکم معلوم کر سکیں کہ آیا یہ حدیث درست ہے یا نہیں. اونچا پاجامہ پہننا سنت ہے. یہ لباس کے آداب ہیں مردوں کے لیے. جو شخص بھی تکبر سے اپنے کپڑے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. ہر شناسہ اور اجنبی کو سلام کرنا سنت ہے. جی آپ میں سے کوئی اس کو پڑھیں. پہلے عربک ٹیکسٹ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اردو. کون اس کی ریڈنگ کریں گے؟ ہر شناسہ اور اجنبی کو سلام کرنا سنت ہے. جی آپ پڑھیں. چلیں آپ پڑھیں. صحیح بخاری کتاب الایمان باب 6 حدیث نمبر 12. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شناس اور ہر اجنبی کو سلام. جی بالکل. یہ جو حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، اس کے کوئی قواعد نہیں ہوتے، کیونکہ یہ عام زبان ہے اہل عرب کی. تو وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ کیا قواعد کے مطابق بات کرتے ہیں؟ وہ اخفا وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. ہم جب اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں کتنی سہولت اور نرمی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح حدیث کا ٹیکسٹ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے کوئی قواعد وغیرہ نہیں ہوں گے، لیکن جس لفظ پہ ہم وقف کر رہے ہیں وہاں پہ ہم کوئی حرکت نہیں پڑھیں گے. ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلامی خیر، یہاں پہ اب وقف کیا ہے تو خیر ہو جائے گا. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا سنت ہے. ان عبداللہ ابن الحارث
رضی اللہ عنہ قال ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب المناقب کی باب 10 ہے اور حدیث 4002. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، یا ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ ہائے ابھی اتنا کام رہتا ہے کرنے والا، آج اتنا کام مل گیا، اس کی وجہ سے مسکراہٹ کہیں غائب ہی ہو جاتی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کسی پہ ذمہ داری تھی؟ کتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری تھی آپ کے اوپر دین کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے اس کو آگے پہنچانے کی، لیکن پھر بھی کیا بتایا جا رہا ہے آپ کی سنت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے مسکرانے والے تھے. تو اس لیے چاہے جیسے بھی حالات ہوں لیکن ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. اور کسی بھی مشکل کو اپنے دل پہ طاری نہیں کرنا چاہیے. جیسے کل بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کسی بھی کام کو اگر ہم آسان سمجھ کے کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور کسی کام کو اگر ہم بوجھ سمجھ کے اور مشکل سمجھ کے کریں گے تو وہ ہمارے لیے دگنا مشکل ہو جائے گا. تو آسانی اور مشکل ہمارے اپنے اندر ہے. جی 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 اچھا دیکھیں یہاں پہ ہے جو تکبر سے اپنے کپڑے لٹکائے گا. تو اگر اس طرح کی نیت نہیں ہے، ویسے یہ ہے کہ فیشن بھی اس طرح کا کرنا چاہیے جو دیکھنے میں مناسب لگ رہا ہو، کیونکہ جو انسان دین پہ چلنے والا ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے طرز عمل کو، کہ اچھا اس نے دین پڑھا ہوا ہے نا تو ضرور یہ چیز درست ہوگی. تو فیشن بھی اس طرح کا کرنا چاہیے جو دیکھنے میں بھی بھلا معلوم ہو نظروں کو، لیکن اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. یہاں پہ اس شخص کے لیے جو تکبر سے اپنے کپڑے لٹکائے گا، اس کے دل میں تکبر ہو. انفرادی سنتوں سے اجتماعی سنتیں افضل ہیں. یہاں پہ نیچے ایک حدیث دی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یہ ابتدا میں ہی اسلام لے کر آئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ، اور پھر یہ تمام غزوات میں شریک رہے، لیکن جنگ موتہ میں شہادت ان کو نصیب ہوئی تھی. یہ حدیث ان کے بارے میں. اور ان کو جو ہے وہ نیکیوں کا بہت شوق اور رغبت تھا، بہت شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا کرتے تھے. تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ جہاد پر جانے کا حکم دیا. وہ جمعے کا دن تھا اور صبح صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صبح صبح روانہ ہو گئے. لیکن عبداللہ بن رواحہ نے سوچا، خود سے سوچا کہ میں جمعے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے رک جاتا ہوں. اب ان کی نظر میں، ان کے خیال کے مطابق یہ زیادہ بڑا عمل تھا کہ وہ جمعے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں اور پھر نکل جائیں اور جا کے لشکر کے ساتھ مل جائیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی تو آپ نے انہیں دیکھ لیا اور پوچھا کہ عبداللہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح صبح سفر پر کیوں نہیں نکلے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے سوچا نماز جمعہ آپ کے ساتھ پڑھ لوں تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو جائے، پھر ان سے جا کے ملوں گا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عبداللہ اب اگر دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دو تو صبح صبح نکلنے والے لوگوں کے درجے کو نہ پا سکو گے. تو یہاں پہ یہ جو اجتماعی سنت ہے وہ انفرادی سنت کے مقابلے میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ بلند اور افضل تھی، اور اس لیے بھی افضل تھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. پھر اس کے بعد ہے حلال اور حرام میں سنت کا مقام. اس کو آپ نے خود سے پڑھ لینا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے سنت کی روح سے کم نشہ آور چیز بھی حرام ہے، اور دوسری مردوں کے لیے ریشم اور سونا سنت کی روح سے حرام ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں نا وہ حرام ہیں. پھر اجتماعی سنتیں، اس میں پہلی آپ چھوڑ دیں عدالتی فیصلوں میں سنت کا مقام.
جو اگلا ہے 1/4 دینار سے زیادہ کی چوری میں ہاتھ کاٹنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع ید السارق فی ربع دینار، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6877 ہے کہ 1/4 دینار کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو پہلی بار چوری کرنے پہ اس کا کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ ہاں جی، اور پھر دوسری بار چوری کرنے پہ نہیں، دونوں ہاتھ ایک ساتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ اس کا مخالف سمت والا پاؤں کاٹا جائے گا تاکہ وہ بالکل معذور نہ ہو جائے، اپنے وہ کام کرتا رہے۔ تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور وہ بھی کہاں سے؟ یہاں سے، کلائی سے، اور پاؤں ٹخنے سے، تاکہ وہ بالکل معذور نہ ہو جائے۔ اور چور خواہ مرد، اب قرآن کی سورۃ المائدہ میں تو یہ تفصیل نہیں ملتی، قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ چور چاہے 1 روپے کی یا 1 روٹی یا 1 پھل ہی کیوں نہ کھائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہاں سے تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن احادیث سے ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک مقدار مقرر کر دی کہ 1/4 دینار کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قرآن کی اس آیت میں ید، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ عربی زبان میں ید کا اطلاق پہنچا کونی اور پورے بازو پر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراحت کرتی ہے کہ اس سے مراد پہنچا ہے، یعنی کلائی مراد ہے۔ مال کے مالک اگر چور کو معاف کر دیں تو حد ساکت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے چوری کی اور جو مالک تھا اس نے اس کو معاف کر دیا تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس میں بھی ابو داؤد کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپس میں حدود کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ حد کا جو مقدمہ میری عدالت میں پہنچے گا تو سمجھ لو کہ پھر حد واجب ہو گئی۔ بس یہ یہیں تک ہے۔ نیکسٹ پیج دیکھیے 38، قانون تعزیرات میں سنت کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یجلد فوق 10 جلدات الا فی حد من حدود اللہ، کسی شخص کو حدود اللہ کی سزاؤں کے علاوہ کسی اور جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اسلام میں درج ذیل جرائم پر حد نافذ کی جاتی ہے۔ زنا حد رجم، اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ حد رجم جو ہے وہ سنسار کرنا ہے۔ پھر بہتان، حد قذف کتنی ہے؟ کسی پہ بہتان لگانا 80 کوڑے۔ شراب نوشی جو ہے وہ حد جلد، اس کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ 40 کوڑے لگائے جائیں اور دوسری یہ ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں، لیکن زیادہ میں جو ہے وہ 80 کوڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ قتل عمد، اس کی کیا سزا ہے؟ عمد کہتے ہیں جان بوجھ کے قتل کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ ہاں جی، بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اور چوری اور ڈاکہ زنی جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ حد قطع ید۔ اور ارتداد، ارتداد کسے کہتے ہیں؟ جو مرتد ہو جائے، اس کو بھی کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت، حد قتل یا جلا وطنی۔ اللہ کے مقرر کردہ سزائیں حدود کہلاتی ہیں، اور اسلامی عدالت کا جج بعض کم تر جرائم پر جو سزا دیتا ہے اسے تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیرات میں 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جاتی۔ حدود کی ساری سزائیں جو ہیں وہ ضروریات خمسہ کے تحت مقرر کی گئی ہیں۔ ان کی کسی بھی معاشرے میں امن کی بحالی کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں بھی یہ حدود نافذ ہوں گی نا، وہاں پہ یہ جرائم بہت کم ہوں گے۔ جیسے سعودی عرب میں بہت سی حدود نافذ ہیں تو وہاں پہ ان جرائم کی شرح بہت کم ہے، اور جہاں جہاں یہ نافذ نہیں ہوں گی وہاں پہ یہ کرائمز اور جو جرائم ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے۔ تو تحفظ جان، اس مقصد کے لیے قتل کی صورت میں قصاص کی سزا رکھی گئی ہے۔ پھر تحفظ مال، اس مقصد کے لیے چوری اور ڈاکہ زنی کی صورت میں قطع ید کی سزا رکھی گئی ہے۔ پھر تحفظ عزت و نسب، اس مقصد کے لیے زنا اور بہتان ترازی کی صورت میں رجم اور جلد کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ پھر تحفظ عقل، اس مقصد کے تحفظ کے لیے شراب نوشی وغیرہ کی صورت میں کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے۔ اور تحفظ دین، اس مقصد کے لیے ارتداد اور بغاوت کی صورت میں قتل کی سزا رکھی گئی ہے۔ یہ نیکسٹ آپ سکپ کرتے ہیں، سنت حدیث کی آئینی حیثیت۔ معاشرت میں سنت حدیث کا مقام، پیج نمبر 42۔
اور یہ ہم خواتین سے متعلق ہی ہیں، اس لیے ان کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ ضروریات کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا، کیا ضروریات کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورت اپنے گھر سے نکلے؟ بالکل، سنت کی روح سے یہ جائز ہے۔ خواتین کا اصل دائرہ کار جو ہے نا وہ ان کا گھر ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت سب سے زیادہ قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ تو عورت کا جو اصل دائرہ کار ہے اس کا گھر ہے، لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، کوئی مالی مسئلہ ہے، اس کو کوئی فائنینشیل کرائسس ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ معاش کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور اپنی اس ضرورت کو پوری کر سکتی ہے، یا گھر کی کسی اور ضرورت کے لیے کوئی سودا سلف لانے کے لیے وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ لیکن کس طرح سے وہ نکلے گی؟ باقاعدہ پردے کا اور حجاب کا اہتمام کرتے ہوئے نکلے گی، جس طرح اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے۔ ضروریات کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا سنت کی روح سے جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل 2 اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب النکاح، حدیث نمبر 5292۔ پھر عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ کیا عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ بالکل ہے۔ صحیح بخاری کی ہی یہ حدیث ہے، کتاب الاذان کی، اگر تم میں سے کسی کی بیوی تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو منع نہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ایک اجتماعی معاملہ ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ عورت کا گھر کی چار دیواری کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور گھر میں بھی وہ حصہ جو بالکل گھر کے اندرونی حصے میں بنا ہوا ہو۔ لیکن جیسے رمضان وغیرہ میں تراویاں ہیں، اور تراویاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبی نماز ہوتی ہے، بسا اوقات گھر میں یکسوئی نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، بہت طرح کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، کام کاج نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور گھر کے افراد ہوتے ہیں، یا بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر پسندیدہ کیا ہے کہ اگر گھر کے پاس کسی مسجد میں نماز تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے تو وہاں جا کے پھر یہ اس سنت پہ عمل کر لیا جائے، تاکہ زیادہ اہتمام سے نماز ادا ہو جائے اور اجر و ثواب کا باعث بنے، کیونکہ تراویح کی جو نماز ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ خلاصہ دیکھیے، حدیث اور سنت کا دائرہ کار انفرادی زندگی میں بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی، دونوں ہی ضروری ہیں۔ وہیں پر مشتمل اسلامی تعلیمات کے 2 ماخذ یعنی سورس کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید اور صحیح اور حسن احادیث۔ کیا صحیح اور حسن احادیث قابل حجت اور قابل عمل ہیں؟ بالکل ہیں۔ جو حسن احادیث ہیں وہ بھی صحیح درجے کی ہوتی ہیں، ان پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ اگر کسی حدیث کے ساتھ حسن حدیث لکھا ہے تو وہ صحیح حدیث ہے۔ پھر 6 نمبر پہ دیکھیں، انفرادی معاملات اور آداب زندگی میں بھی حدیث یا سنت حجت ہوتی ہے۔ حجت کہتے ہیں کہ کسی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے پیش کی جانے والی دلیل اور ثبوت، اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ کہ اگر انفرادی معاملات میں یا حلال و حرام کے معاملات میں یا معاشرت میں کوئی حدیث پیش کی جائے گی بطور حجت کے تو وہ حجت مانی جائے گی، وہ قابل عمل ہوگی۔ حجت کہتے ہیں کہ کسی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے پیش کی جانے والی دلیل اور ثبوت۔ حلال اور حرام کے معاملات میں بھی حدیث یا سنت دلیل اور حجت ہوتی ہے۔ وصیت اور وراثت کے معاملات میں بھی حدیث حجت ہوتی ہے۔ اسی طرح حدود اللہ اور قانون تعزیرات میں بھی صحیح حدیث یا سنت حجت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، حدیث یا سنت، اس کا مطلب ہے کہ علوم الحدیث میں حدیث کے لیے سنت کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ سنت میں توازن اور اعتدال، یہ ہمارا اگلا باب ہے۔ ابھی 2 منٹ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں توازن اور اعتدال جو ہے وہ لازمی ہے۔ یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث بیان کی جاتی ہے، صحیح بخاری کی، حضرت حمید بن ابی حمید الطویل تابعی سے روایت ہے۔ انہوں نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ علیہن اجمعین کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ کی عبادت کیسی تھی۔
جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے، ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہیں سے جو ہے نا وہ افراط و تفرید کا راستہ نکلتا ہے، اور یہ رویہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اگر ہم سنت سے انحراف کریں گے نا تو غلط راستے پہ چل پڑیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں عمر بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ کیا یہ ان کا حدیث اور سنت کے معاملے میں اعتدال تھا؟ بتائیں، اعتدال نہیں تھا۔ ان کا اس طرح سے کہنا حد اعتدال سے نکلنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا واقعی تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ ان کے اقرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں کبھی نفل روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی ترک بھی کر دیتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، آپ کا فرمان، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کچھ اور پسند کرے، اپنی کوئی خواہشات نفس کو ترجیح دے، تو آپ نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو دین اسلام جس توازن اور اعتدال کا سبق دیتا ہے اس کے لیے یہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں ایک اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر سنت جو ہے نا اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن وہ خیر کب ہمارے حصے میں آتی ہے؟ جب حدود اعتدال میں رہ کر ہم اس سنت پہ عمل کریں۔ جیسے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر ہم بھی اس طرح کا معاملہ کریں گے کہ ہم سوچیں کہ ہم ساری رات نوافل پڑھیں گے، تو کیا دن کے وقت اتنی انرجی ہوگی کہ ہم کلاس میں آ سکیں یا اپنے باقی امور سر انجام دے سکیں؟ نہیں، ہم مینیج نہیں کر پائیں گے، ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی، ہم تھکاوٹ کا شکار ہوں گے۔ اور ہر عمل کو اتنا ہی درجہ دیا جائے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ دین میں افراط و تفریط ہمارے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر سنت کو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ دیا ہے ہم بھی اس کو اتنا ہی درجہ دیں، کیونکہ ہمارے ذمے باقی لوگوں کے بھی حقوق ہیں، ہمارے گھر والوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، یا شوہر کے اوپر بیوی کے ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے اوپر بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت کرنا فرض کر دیا ہے۔ تو یہ سارے بھی جو ہیں یہ دین کا ہی حصہ ہے، ان ساری چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور ہر چیز کو مینیج کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا ایک اسکیجول بنانا چاہیے کہ ہر چیز کو ہمیں کتنا ٹائم دینا ہے، کس وقت میں عبادت کرنی ہے، کس وقت میں ہم نے اپنا بیٹھ کے پڑھنا ہے، اپنے ٹاسک مکمل کرنے ہیں، کون سا وقت ہم نے اپنے گھر والوں کو دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سب کے لیے ہم نے اپنا اسکیجول بنانا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے ذمے جو حق اور واجبات ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ جیسے اگر کوئی ساری رات عبادت کرے گا یا دن کو روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی صحت متاثر ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھریلو کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پائے گا، اور گھر والوں کے حقوق میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر گھر والوں کے حقوق میں کمی واقع ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ پھر ہمیں دین کا کام بھی نہ کرنے دیں، وہ دین کے کام سے بھی روک دیں، ایک ہرڈل اور رکاوٹ پیدا کر دیں۔ تو اس لیے گھر کے بھی جو کام ہمارے ذمے ہیں وہ بھی ہم نے خوش اسلوبی اور خوش دلی کے ساتھ اور احسان کے درجے پہ کرنا ہے، تاکہ سب کو نظر آئے کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں۔ دین پڑھنے سے ہمارے اندر یہ بہتری آ رہی ہے کہ ہم سب کو ان کے حقوق دینا شروع ہو گئے۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ہمارا ٹائم اینڈ ہو گیا، 9:45 تک تھی کلاس۔ جی کوئی سوال ہے تو کر لیں، سب سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ۔ جی ابھی فی الحال آپ ریڈنگ ہی کریں، جب میں آپ سے کہوں کہ ریڈنگ کریں تو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ جس دن میں نے آپ سے یاد کروانا ہوگا نا، میں آپ کو کہوں گی آپ نے یاد کر کے آنا ہے، اور اگلے دن پھر میں آپ سے وہ سنا بھی کروں گی، یا ہو سکتا ہے اگلے دن میں آپ کا چھوٹا سا کوئز لے لوں 5 منٹس کے لیے، آپ کی بکس کلوز کروا کے میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں، اور آپ سب نے اوپر ٹائٹل میں اپنے نیمز لکھنے ہوں گے اور 5 منٹس کے اندر وہ ڈیفینیشن لکھنی ہوگی، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ کون گھر جا کے کتاب کھولتا ہے اور کون نہیں کھولتا۔ تو ابھی بس آپ ریڈنگ ہی کیجئے، اور وہ جو ایپ والا کام ہے نا وہ بھی کریں، کچھ نہ کچھ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.